بارشوں کا موسم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور ہر طرح کے نقصانات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ بارش جب بھی ہو تو ایک دعا مانگنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے۔ بارش کے نفع بھی ہیں، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، اور یہ زیادہ ہو جائے تو پھر نقصان بھی ہے۔ تو جب بھی بارش ہو تو اللہ سے عافیت اور خیر طلب کرنی چاہیے، اللہ اس بارش کی خیر ہمیں عطا فرمائے۔ اب کہیں پل ٹوٹا، کہیں راستے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بلاک ہیں، کہیں پہ گھروں میں پانی، ادھر مسجد میں پانی آ گیا، ہماری جو قطب مسجد والی برانچ ہے وہاں اندر پانی آ گیا، تو اور پتہ نہیں کہاں کہاں پانی آیا، کتنا کتنا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے۔ تو جب بھی دعا ہو اور جب بھی بارش ہو تو اگر یہ دعا یاد نہیں بھی نا تو اتنا ہی، یا اللہ اس بارش کی خیر عطا فرما اور اس کے شر سے محفوظ فرما۔ تو دعاؤں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا رہے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ چلیے کوئی بتائے گا گزشتہ 2 جمعے جو کس موضوع پہ تھے جس کو آج مکمل کرنا تھا، کسی کو یاد ہو تو؟ صحیح بتایا حافظ صاحب نے کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں جو تھیں اصل وہ ہیں، اور باقی اور باتیں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نبی نہیں مانگا، امت بھی مانگی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آئے، اور آپ کی امت بھی دعا کی قبولیت بن کر آئی۔ تو اور اس امت میں قیامت تک رہنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اصول اور وہ طریقے عطا فرمائے جو قیامت تک یہ امت باقی رہے۔ تو یہ امت کیا ہے؟ یہ ایک قائد، ایک کتاب، ایک امام، ایک راستے پر، ایک جہت پر چلنے والی یہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختلافات سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ پہلے بیان میں ہو چکا ہے، تیسرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صحابی جس وقت بھی مسلمان ہوئے، پہلی وحی سے لے کے آخری دن تک نبی علیہ السلام کے سب سے وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اس سینکڑوں، 2 4 5 10 20 50 نہیں، سینکڑوں آیات قرآن مجید کی صحابہ کی عزت، ان کی فضیلت، ان کی شان کے اوپر آئی ہیں، اور حدیث کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر پورا ایک مکمل باب، بڑی تفصیل موجود ہے صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں، اور تمام احادیث کی کتابوں میں۔ اب یہاں سمجھنے کی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وڈرا کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ بھئی پہلے تھا اب نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ لا مبدل لکلماتی، تبدیل نہیں ہوتے اللہ کی بات۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کسی کی بات نہ اچھی ہو سکتی ہے نہ سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے کسی اور کی کوئی بھی بات نہ اچھی ہو سکتی ہے زیادہ، نہ زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ تو سچے رب کے سچے کلام میں تو صحابہ کے سوائے فضائل کے اور کچھ نہیں۔ اب ہم مقابلہ کریں قرآن و حدیث کا تاریخی اسناد، تاریخی تسلسل، تاریخی روایات اور واقعات کے مطابق، تو ان دونوں کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ مقابلہ نہیں بنتا۔ ایک طرف اللہ کا قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک طرف تاریخی روایات، تاریخی واقعات، جس میں یقینی طور پر دشمنوں کی آمیزش کا بھی خطرہ موجود۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے بعد تاریخی روایات بالکل صحیح، صاف ستھری اور سچی نکھری بھی ہمیں پہنچ جائے، تب بھی قرآن و حدیث کا درجہ ہر چیز سے افضل ہے۔ جب یہ افضل ہے تو پھر ہمیں صحابہ کے بارے میں عقیدہ قرآن حدیث والا رکھنا ہے، یا تاریخی روایات سے کچھ مضمون لے کے اس میں کوئی کمی کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہیں پہ ساری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، آج کل تو ویڈیو کا زمانہ ہے، بات سمجھنا آسان ہے۔
ایک پروڈیوسر ہے، اس نے 2 گھنٹے کی فلم بنائی، ویڈیو ریکارڈنگ کی 2 گھنٹے کی، کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، چل رہا ہے جو بھی طریقہ ہوتا ہے فلم بنانے کا۔ اس نے فلم بنا کے نا چلا دی، اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو دیکھنے والے ہیں نا وہ جب دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جو باقی 2 گھنٹے سے پہلے کا وقت ہے، وہ آگے آنے والا وقت ان کے لیے مستقبل ہے، ان کے لیے مستقبل ہے کہ ابھی ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا آگے کیا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے ہر آنے والا وقت مستقبل ہے، لیکن جو پروڈیوسر ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ، نئے بندے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے، اس کے لیے تو آخری لمحہ بھی ماضی ہے، اس کے لیے آخری لمحہ بھی ماضی ہے۔ تو ایک سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال ہے، اس ویڈیو بنانے والے کا اس ویڈیو کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اللہ رب العزت کا اس کائنات کے ساتھ اس سے کروڑوں کھربوں بے حساب بڑا تعلق ہے، اس کے کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس پروڈیوسر کے لیے آخری والی بات بھی ماضی، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو قیامت تک کے حالات ہیں، صرف صحابہ کے دور، تابعین کے دور، جمل، صفین، کربلا کی بات نہیں، قیامت تک کے حالات اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے ہونے والے معاملات بھی ماضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے قطعی علم کے بعد جب صحابہ کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ لاجیکلی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی میں نے مشکل بات بیان کی ہے؟ تو بھائی صحابہ کرام کا مقام اور درجہ ہر ایک سے بلند اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ سے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دونوں کا اجتہاد تھا، تو حضرت معاویہ کے اجتہاد میں جو ان سے غلطی ہوئی تو کیا اس کی سزا ان کو ملے گی؟ کیا ملے گی؟ تو کیا ملے گی؟ یہ پوچھا کسی پوچھنے والے نے۔ تو جواب دینے والے جو فقیہ تھے انہوں نے فرمایا کہ میرے تیرے جیسے بندے ان کے بارے میں آج باتیں کریں، کیا ان کے لیے سزا کم؟ کہ میں اور آپ کسی گنتی میں شمار ہمارا نہیں، ہم ان کے بارے میں آج تذکرے کریں کہ ان سے یہ ہوا اور یہ ہوا، کیا یہ ان کے لیے سزا کم ہے؟ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل سلیم ہو تو اچھا جواب ہے سمجھنے کے لیے ماحول میں۔ ایک اور صاحب بزرگ تھے غالباً عبداللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی، بہرحال ان سے پوچھا گیا ایک سوال، 2 شخصیات کا مقابلہ، کمپیریزن اس میں ہوا۔ انہوں نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو صحابی نہیں اور مشہور خلیفہ ہیں، دونوں میں سے کون افضل ہے؟ سوال پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے؟ یہ سوال پوچھا۔ جواب دینے والے نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جب جہاد کیا تھا، جس گھوڑے پر وہ سوار تھے، اس گھوڑے کے نتھنے میں جو مٹی گئی تھی، اللہ کے راستے کا غبار گیا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ وہ گھوڑا نہیں، غبار۔ حضرت معاویہ کی تو بات ہی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کا غیر صحابی سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، کسی صورت نہیں بنتا۔ فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ دو اور میرا سونا اور میرا صحابی ایک مٹھی پر دے دے تو یہ مٹھی اس کی زیادہ وزنی ہوگی۔ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچ سے بالا تر لوگ ہیں وہ، اللہ نے ان کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ بنیادی باتیں جب ذہن میں ہوں گی نا تو پھر ہم تاریخی روایات کی وجہ سے کسی صحابی کے لیے کوئی بری رائے قائم نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، غالباً ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا اور حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، غالباً یہاں پہ ہم پہنچے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے آپ نے چند وفد آئے تھے، ایک مصر سے آیا تھا اور ایک اور جگہ سے آیا تھا، یمن سے یا کوفہ بصرہ وغیرہ سے۔ آپ نے ان کے مسائل حل کر دیے، وہ چلے گئے۔ انہیں یہ ہوا کہ یار یہ مسئلے ہمارے حل ہو گئے تو ہم نے تو کامیابی نہ ملی، تو انہوں نے ایک جعلی قاصد بنایا جو بار بار حضرت
محمد بن ابو بکر کے قافلے کے پاس سے بار بار گزرا کہ پکڑو مجھے. اب وہ پکڑا گیا تو اس میں جعلی خط تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے انہوں نے جھوٹا لکھا کہ ان کو شہید کر دو، قتل کر دو جب وہ وہاں مصر پہنچے. تو اس کے اوپر یہ بھی واپس آئے، دوسرے بھی واپس آئے. بھائی ان کے پاس یہ خبر پہنچی تھی، کمیونیکیشن کوئی نہیں تھی، تو دوسرے لوگ کیسے ایک فکس ٹائم پہ پہنچ گئے؟ یقیناً جنہوں نے سازش کی وہ مدینہ سے بیٹھ کے کی، اور جنہوں نے سازش کی انہوں نے ایک بندہ ادھر بھیجا، ایک اپنے ادھر بھیجا. حضرت علی نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا تھا. اب حضرت علی بہرحال خلیفہ بن گئے. بعض صحابہ کرام اپنے گھروں میں بند کر کے دروازے بیٹھ گئے کہ بھئی فتنے کا وقت ہے، گھروں میں بیٹھنا بہتر ہے، حدیث میں یہ ملتا ہے. بعض احرام باندھ کر مکہ چلے گئے. بہرحال عجیب سی کیفیت تھی، اور ان بدماشوں نے، سازشیوں نے مسجد نبوی اور اہم مقامات پر کنٹرول کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. اس وقت پوری امت میں ان سے افضل کوئی بھی نہیں تھا، خلیفہ بن گئے، لوگوں نے بیعت کر لی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ کوئی اچھے نہیں ہیں، ان کے اطوار، ان کے انداز، یہ تو بڑی تکلیف کی چیزیں تھیں. اب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس طرح کئی لوگوں نے اندر یہ ہوا کہ بھئی حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، جان کے بدلے جان. جیسے حضرت عثمان نے حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو فوری فیصلہ کرے. یہ معاملہ ہوا. یہ تمام لوگ حضرت علی کی خلافت کی بیعت لے چکے ہیں، حضرت طلحہ بھی اور زبیر بھی، امی عائشہ بھی اور باقی سب. اب معاملہ کیا تھا کہ خلیفہ تو بغیر کسی اختلاف کے آپ ہیں، لیکن صحابی رسول، خلیفہ رسول جن کے لیے بیعت رضوان لی گئی، تو ان کی اگر ہم قصاص کا معاملہ حل نہیں کریں گے تو پھر حکومت کس کام کی؟ حضرت علی فرماتے تھے کہ قصاص لینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن پرسکون ہو جاؤ، تسلی کے ساتھ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہو، میں کنٹرول کو سنبھال لوں. اب وہ زمانہ نہیں ہے جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تھے جو ان کے پاس کنٹرول تھا. ابھی مسائل ہیں، تو جب چیزیں بہتر ہوں گی پھر میں لوں گا. ان کا تھا کہ نہیں، یہ اگر نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہی تو قاتل ہیں، کیا ان کے ذریعے میں انہی سے انتقام لو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن نہیں. اختلاف ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ تشریف لے گئے، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رائے دی کہ آپ یہ نہ کریں، ابا جان آپ مدینہ نہ چھوڑیں. بعض اور صحابہ کرام نے بھی فرمایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایک تو شہر کی حرمت کا معاملہ، حضرت عمر بھی یہاں شہید کیے گئے، حضرت عثمان بھی شہید کیے گئے، اور اس طرح کے معاملات بنے، مسجد نبوی شریف کے اوپر بھی یہ معاملات ہوئے، تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور میں کوفہ جاؤں گا تو وہاں کے لوگ یقیناً حق کو سمجھیں گے، اور یہ جو لوگ میرے ارد گرد ہیں تو میں وہاں جا کے اچھے لوگ زیادہ ہوں گے تو میرا کنٹرول ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر وہاں فوجی چھاونی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہاں تشریف لے گئے. اب جب کوفہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں وقت گزر رہا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جذبات ہیں. حضرت نائلہ ان کی بیوی، حضرت عثمان کی جو اہلیہ تھی، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور اسی طرح کچھ چیزیں، حضرت عثمان کی قمیض یا کوئی چیز، بہرحال وہ باقاعدہ شام پہنچی حضرت معاویہ کے پاس، اور لوگوں کے اندر ایک غم، غصہ ایک یہ تھا کہ کسی طرح حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. لوگوں سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ داماد رسول، دوہرے داماد رسول، خلیفہ راشد، قصاص لیا جائے. تو یہ کیفیت بن گئی تھی. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے ہیں. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں موجود ہیں اور حضرت عثمان کا قصاص لینے میں ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ہم جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ ہم رحماء بینہم، آپس میں محبت ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تاکہ اس مسئلے کو ہم حل کریں. یہ اس نیت سے یہاں سے نکلے. مکمل تاریخی روایات مستند پوری اسناد کے ساتھ موجود ہیں. اب کوئی سننا ماننا نہ چاہے وہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے بھی بڑے ہیں، اس کی تو پھر انتہا کوئی نہیں جو حق ماننا نہیں چاہتا. خیر، اب ہوا کیا، ادھر سے یہ نکلے، باغیوں نے حضرت علی کو جعلی خطوط بھجوائے
اور اس کے علاوہ مختلف باتیں کی کہ یہ تو آ رہے ہیں خلافت مانگنے، آپ کی خلافت نہیں قبول کرتے ہیں۔ ارے بھائی، طلحہ اور زبیر دونوں خلیفہ بننے آ رہے ہیں تو ایک ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ الگ الگ آتے۔ چند دن پہلے آپ سے بیعت کیے تو وہ بیعت کیوں نہیں کی؟ جس وقت عمر نے 6 کی شورا بنائی تھی تو یہ کیوں وڈرا کر کے تھے میں نہیں بننا خلیفہ، تو اس وقت کہتے ہیں ہم بنیں گے، اس کو کیوں وڈرا کیا؟ ابھی آپ سے بیعت کیوں کی؟ اور دونوں ہی ایک مقام کے لیے آ رہے ہیں تو الگ الگ اکٹھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور باتیں خیر۔ اب ہوا کیا، جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اس نسبت سے جنگ جمل جو ہے نا وہ کہلایا گیا۔ مستند روایات میں اور بعد کی روایات میں جنگ کے جمل کے بعد بھی ساری باتیں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ جنگ کے لیے تو نکلی ہی نہیں تھی، یہ تینوں حضرات جنگ کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے، یہ تو درمیان میں جو سازشی تھی ان لوگوں نے کام کیا۔ اچھا خیر، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں آ گئیں، ادھر سے حضرت عثمان اور یہ قصاص عثمان کے لیے حضرت عائشہ اور باقی لوگ جمع ہو گئے، تو مصالحت کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن کے اندر کیا آیت بتائی تھی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو مومنین کی جماعتیں آپس کے لیے قتال کے لیے تیار ہو جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پورا ہو نہیں سکتا تھا، اب یہ آیت کا حکم عملی طور پر پورا ہو رہا ہے۔ جیسے کہا نا چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو وہ عملی طور پر کر کے دکھایا، تو اس آیت پہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں عمل نہیں ہو سکا تھا۔ اب وہ وقت آ رہا ہے، یہ جب مبارک یعنی کہ تکلیف دہ وقت تھا لیکن اس انداز سے ہی ہونا تھا، یہ جب موقع آیا ہے اب کیا ہوا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن کے حکم کے مطابق رات کو مصالحت کی بھرپور کوششیں ہوئیں، اور سب سے مشہور جو جن کی روایت ہے قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے، انہوں نے طلحہ سے، زبیر سے، عائشہ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد یہ لوگ پرسکون ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا تینوں نے کہ تم کیا کہتے ہو؟ قعقاع سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت پرسکون ہونے میں امت کا فائدہ ہے، اس وقت قصاص عثمان کے بارے میں انتظار کرنا، اس کو مؤخر کر دینا، یہ بہتر ہے کہ آپ سب اکٹھے رہیں اور مل کے بدلہ لیں، اور اگر ابھی جنگ کرتے ہیں تو وہ تو معاملہ آگے چلا جائے گا، آپس میں جو انتشار ہوگا امت خراب ہو جائے گی۔ اور قاصد آئے بعد میں، جس رات کو، جس صبح میں فجر کے قریب جنگ جمل شروع ہوئی ہے، اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے ملے ہیں، لمبی نشست ہوئی ہے جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ کسی قسم کی کوئی اختلاف اور لڑائی نہیں، ہم تو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، اب ہم واپس جائیں گے، صلح ہوگی، کام ختم، کسی قسم کا کوئی اسلحہ اٹھانا، تلوار اٹھانے کا یہ سب طے ہو گیا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت پر بالکل مطمئن ہیں، ہم تو قصاص عثمان کے بارے میں جذبات رکھتے ہیں، وہ سب بات طے ہو گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع بن عمر اور باقی جو قاصدین آتے گئے، حضرت علی اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے اور جا کے اپنے وہاں اعلان کیا۔ تو جب ان خارجیوں کو پتہ لگا، سازشیوں کو، کہ یہ کیا ہوا، یہ تو گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اگر وہ تین اور یہ چاروں مل کر ایک ایجنڈے پہ جائیں گے تو قاتل تو ہم ہیں، نشانہ تو ہم بنیں گے، گردن تو ہماری اترے گی۔ تو ان لوگوں نے پھر راتوں رات میٹنگ کی، کہا کہ ہمیں یہ کام ہونے نہیں دینا، صلح نہیں ہونے دینی۔ کیا کیا؟ لوگوں کے گروہ بنائے، جو ان کے 200 500 1000 جتنے بھی لوگ تھے، اور اپنے ہی لوگوں کو، کچھ کو کہا ادھر حملہ کرو یہاں سے، اور کچھ کو وہاں کھڑے ہو تو ادھر حملہ کرو۔ اندھیرے میں اچانک راتوں رات حملہ ہو گیا۔ جب حملہ ہوتا ہے تو پھر تو جو صلح کی ڈیل ہو رہی ہے تو اوپر ٹاپ مینجمنٹ میں ہو رہی ہے، اب نیچے والے دیکھا کہ بغاوت ہو گئی، شور مچا دیا، تو حملہ بھی کیا، پھر دونوں طرف سے شور مچا دیا، ادھر والوں نے کہا علی نے حملہ کر دیا، ادھر والوں نے کہا عائشہ طلحہ نے حملہ کر دیا۔ وہ تو پھر آگ لگانے کے لیے موجود تھے، جذبات بھڑکائے اور کام شروع ہو گیا، لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی پھر ختم بھی ہو گئی۔ اور لڑائی ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ فاصلحوا بینہما، ایک دوسرے کے ہاں نمازیں ہوتی رہی۔ نماز کے وقت ویسے لڑے، نماز کے وقت میں ایک امام ہے، دونوں نمازیں ایک امام کے پیچھے پڑھے، ادھر والے بھی ادھر والے۔ اور اس سے پہلے بھی جب صلح کے وقت تھے، آپس میں آنا جانا جیسے دوستی تھی۔ فاصلحوا بینہما، اللہ کا حکم کھول کے دکھا رہے تھے۔
اچھا لڑائی ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ کو انتہائی عزت کے ساتھ روانہ کیا، رخصت کیا، اور امی عائشہ نے کہا میرے اور علی کے درمیان جھگڑا وہی ہے جو کسی گھروں میں ہو جاتا ہے نا، دیور کا اور بھابھی کا وہ جو رشتہ ہوتا ہے، اس کے معنی۔ علی نے فرمایا کہ ہاں بس ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہداء کے پاس گئے، دونوں طرف کے جو قتل ہوئے شہداء میں سے ہیں، دونوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی، دونوں کا خیال کیا۔ حضرت طلحہ جو حضرت علی کے سامنے تھے، بظاہر مخالف تھے نا، بظاہر حضرت عائشہ کے ساتھ آئے تھے، ان کی جب انہوں نے میت دیکھی تو رو پڑے، اور بار بار جنگ جمل میں علی کہتے تھے کاش میں 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، ایک جگہ تھے 40 سال پہلے مر چکا ہوتا، دنیا سے چلا جاتا۔ اور حضرت طلحہ کے بارے میں غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ ذرا غور کریں، حضرت طلحہ ہیں اپنی عائشہ کی طرف، حضرت علی کے سامنے، بظاہر جو نقشہ بنا اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے احد میں فرمایا تھا جو زمین پہ چلتے ہوئے کسی شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھ لے۔ خوب درس قرآن www.darsequran.com